ان کی منتخب غزلوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس کو دیکھیے اور امتحان میں آنے والے سوالات کو دیکھیے کہ سوالات کیسے آتے ہیں۔ سوالات سیدھے سیدھے کبھی پیدائش وفات پہ آ جاتے ہیں، یا کبھی کوئی مشہور شاعر یا ادیب تو ان کے والد کا نام پوچھ لیتے ہیں، یا اسی طرح اگر کوئی ایسا شاعر ہے یا ادیب ہے اور اس کا تعلق صوفیت سے ہے اور تصوف سے ہے، تو کبھی پوچھ لیتے ہیں کہ کس سلسلہ تصوف سے ان کا تعلق رہا ہے۔ بہت مشکل اور بہت کم مطلب ایسے سوالات آتے ہیں۔ دوسری بات، جو سوال بنتے ہیں غزل کی یونٹ سے، وہ ہے کہ عام طور سے غزل کے ایک ایک شعر یا ایک ایک مصرع لے لیا جاتا ہے اور پوچھ لیتے ہیں کہ ترتیب لگائیے، مطلب ایک طرف ادبا کا نام ہوتے ہیں اور ایک طرف ان کے شاعری ہوتی ہے یا ان کے اشعار ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ لگائیے، اس پر دھیان دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کون ہے، آواز بند کرو۔ چلیے، کلی کتب شاعت پڑھ لیے تھے کل۔ ہاں، ایک چیز اور پوچھتے ہیں، وہ کیا ہے کہ ان کے دیوان کو کس نے مرتب کیا، اس کو دھیان رکھیے گا، ہے نا؟ اور جب دیوان مرتب ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی اس کی تاریخ رہی ہوگی، تو اس پر بھی نظر رکھنی ہے۔ چلیے، اب کلی کتب شاہ کے یہ منتخب اشعار ہے۔ آگے چلیے فرہنگ کے بعد ولی دکنی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے، ولی دکنی اور ان کی غزل کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ولی دکنی کی پیدائش اور وفات کیا ہے، کمنٹ کیجئے سب لوگ۔ چلیے کمنٹ کیجئے، ہم رکے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ یاد ہے کہ نہیں۔ پڑھنے کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سوال میں ہم سے پوچھا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا سوال تو اگر بننا ہوگا تو یہی بنے گا کہ ان کی پیدائش وفات ترتیب لگانے کی، کئی جگہ کام آئے گا۔ بتائیے کہ پیدائش وفات کیا ہے ان کی، سب سے پہلے بتائیے۔ 1668 1720، بہت اچھا جواب ہے۔ 1668 1720، یہ سلسلۃ الذہب ہے۔ 1720، پھر یہاں میر آ جائیں گے ایک دو سال کے آگے پیچھے، پھر اسی طرح بڑھتے بڑھتے، جیسے میر کا انتقال جب ہوتا ہے 1810 میں، کتنے میں ہوتا ہے بتائیے؟ میر کا انتقال کب ہوتا ہے، 1810 یا 1830؟ 10، بہت اچھا۔ 1810 میں کسی اور کی وفات بھی ہے یا پیدائش ہے؟ پھر اس کے بعد آزاد آ جائیں گے جو ہے 1830 میں، تو اس طرح چیزیں کو آپ یاد کرتے چلے جائیں گے۔ تو چلیے ہم سیدھے سیدھے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تمہید۔ جی، کرے کہ ہندوستان میں شاعری ہمیشہ ہی ایک اہم فن تسلیم کی جاتی رہی ہے، اور امراء و سلاطین سے لے کر عوام تک نے اپنے شعراء کو قدر و منزلت سے نوازا۔ ہمارے یہاں اردو شعراء کی ایک طویل فہرست ہے جن کی شاعری اور فن نے ایک زمانے کو متاثر کیا۔ غزل ہماری اردو شاعری کا قابل فخر سرمایہ ہے، خوب دھیان رکھیے گا۔ جیسے اگر سوال کہیں آ جائے کہ کس صنف شاعری کو اردو کا قابل فخر سرمایہ کہا گیا ہے، تو غزل کو کہا گیا ہے، اور اس صنف کو بلندی عطا کرنے والوں میں ایک اہم نام ولی کا بھی ہے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں اردو شاعری کا بابا آدم کہا گیا ہے۔ یاد کر لیجئے، لکھ لیجئے اس کو، اردو شاعری کا بابا آدم کس کو کہا گیا ہے؟ ولی دکنی کو۔ ولی دکنی اپنے زمانے کے مقبول ترین شاعر تھے، بلکہ یہ کہا جائے تو بجا ہوگا کہ 18ویں صدی میں اردو زبان بولنے والی ہر بستی، ہر خطہ اور طبقے میں ولی کا شہرہ تھا۔ ٹھیک ہے، آگے آ جائیے۔ ولی سے قبل فارسی شاعری قدر غالب تھی۔ اب اگر سوال یہ بنے کہ ولی سے پہلے کون سی شاعری یا کس زبان کی شاعری اپنے عروج پر تھی، تو بتائیے، کمنٹ کیجئے فوراً، جلدی سے کمنٹ کیجئے۔ فارسی شاعری، کون سی شاعری؟ فارسی شاعری اپنے عروج پر تھی۔ ٹھیک ہے، آگے آ جائیے۔ اور مثنوی جیسی اصناف سخن میں شعراء اپنا کمال فن پیش کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔
یعنی غزل سے پہلے کس صنف سخن کو سب سے زیادہ عروج حاصل ہوا تھا؟ بتائیے کس کو ہوا تھا؟ بتائیے جلدی سے. مثنوی کو. مثنوی کو یاد کیجئے، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. مثنوی کو. آ گیا جی. تاہم ولی نے مثنوی، قصیدہ، رباعی جیسی اصناف سخن میں اپنے جوہر دکھائے، لیکن غزل ان کا شناخت نامہ قرار پائی اور انہیں جدید غزل کا بانی، انہیں کہہ لیجیے یا انہیں کہہ لیجیے، اگر پڑھ رہے ہیں تو انہیں بھی کہہ سکتے ہیں ماضی قریب سے یا پیچھے بات جو ہوئی ہے، انہیں جدید غزل کا بانی و مبلغ تصور کیا گیا. اب ایک چیز لکھ لیجیے یہاں، جدید غزل کا بانی اور مبلغ کس کو تصور کیا گیا؟ ولی کو. اردو غزل کی تاریخ میں ولی ایسے شاعر کی حیثیت رکھتے ہیں جن کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ان کی اہمیت و حیثیت کئی حوالوں سے مسلم و مستحکم ہے. مسلم نہیں پڑھیے گا اس کو، مسلم و مستحکم ہے. ان کے کلام میں بے شمار محاسن اور ان کی غزلیں اردو غزل کا وہ کارنامہ ہے جن کو دیکھ کر ان گنت شعراء نے اس صنف سخن میں اپنی صلاحیت کو پرکھنے کی ہمت کی. ولی کی شاعری ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی بے حد مقبول رہی اور ان کا کلام کئی یورپی شہروں کی لائبریریوں کی زینت بنا. یہی وجہ ہے کہ ولی کو جو شہرت نصیب ہوئی ان کے کسی اور ہم عصر شاعر کے حصے میں نہیں آئی. یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ اردو غزل کے ابتدائی دور کا سب سے اہم اور بڑا شاعر ولی ہے، جس کے بعد اردو غزل کی تاریخ میں اہم موڑ آیا. ذیل میں ہم اسی عظیم شاعر کے حالات زندگی، فن شاعری اور غزل گوئی کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے. اچھا، اس پیراگراف میں ہم نے کیا کچھ لیا؟ مثال کے طور پر سب سے پہلی بات یہ ہے، چلیے ایک سوال بتاتے ہیں. اردو کے کس صنف شاعری کو اردو کا یا اردو شاعری کا یا اردو ادب کا قابل فخر سرمایہ سمجھا جاتا ہے؟ بتائیے. چلیے بتائیے. غزل کو. اچھا یہ بتائیے کہ اردو کا وہ کون سا ادیب ہے، اردو کا وہ کون سا ایسا ادیب ہے جس کی غزلوں کے دیوان ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر کی لائبریریوں کی زینت بنا؟ بتائیے. یہ سوال آ سکتا ہے. اردو کا وہ کون سا ادیب ہے، اردو شاعری کا وہ کون سا ایسا غزل گو شاعر ہے جس کی غزلوں کا دیوان ہندوستان کی لائبریریوں کی ہی نہیں بلکہ باہر کی لائبریریوں کی زینت بنا؟ ولی. ٹھیک ہے. ایک دوسرا سوال. تیسرا سوال اس پیراگراف سے یہ بن سکتا ہے کہ جدید غزل کا بانی اور مبلغ کس شاعر کو کہا گیا ہے؟ جدید غزل کا بانی اور مبلغ کس شاعر کو کہا گیا ہے؟ بولیے جلدی سے. ولی دکنی. ٹھیک ہے، ولی دکنی. اچھا، چوتھا سوال یہ آ جائے گا، چونکہ غزل کے حیثیت سے بات ہو رہی ہے، کہ ولی سے پہلے کس صنف سخن کو یا کس صنف شاعری کو عروج حاصل تھا؟ فارسی. ایک اور سوال بن سکتا ہے، ممکن ہے یہاں کہ ولی دوا دلیل کا سوال ہو سکتا ہے کہ ولی نے صرف غزل گوئی کی کیونکہ ان کے زمانے میں غزل اپنے ارتقائی منازل کو طے کر رہی تھی. بتائیے دعویٰ صحیح اور دلیل غلط، کون صحیح کون غلط؟ جلدی بتائیے، جلدی بتائیے. ایک بار پھر سے بولیے. ولی نے صرف غزل گوئی کی ہے کیونکہ ولی کے زمانے میں غزل اپنے ارتقائی منازل کو طے کر رہی تھی. دعویٰ تو سیدھے سیدھے غلط ہے نا. ولی نے صرف غزل گوئی نہیں کی، ابھی تو پڑھایا تھا. ولی نے مثنوی بھی کہیں، رباعی بھی کہیں اور دیگر اصناف سخن جیسے قصیدہ میں بھی حصہ لیا ہے، لیکن
جو دلیل کے طور پر ایک بات کہی گئی تھی کہ ان کے زمانے میں ایک غزل اپنے ارتقائی منزل کو طے کر رہی تھی، یہ بات تو صحیح ہے، عروج پر تو نہیں تھی، لیکن غزل کیوں؟ اس لیے کہ کیا کہا گیا کہ بانی جدید، غزل کا بانی، جو بانی ہوتا ہے وہ منزل تک نہیں پہنچتا ہے، ایک بنیاد رکھتا ہے کسی چیز کو، اس کے بعد کے آنے والے جو اس کو وارثین ہوتے ہیں اس چیز کو اس کے منزل یا اور چوٹی پر پہنچاتے ہیں. آگے اور دیکھتے ہیں حالات ولی کے حالات کیا دیکھیے. حیات ولی کے حالات زندگی کے بارے میں متعدد بھی پڑھتے ہیں عربی والے، لیکن اردو والے متعدد پڑھتے ہیں، تو اردو پڑھتے ہیں تو متعدد پڑھیے گا. متعدد طرح کی معلومات محققین نے فراہم کیے. ان کے اصل نام مولد نہیں مولد، کیا ہوتا ہے؟ مولد اردو میں، اور عربی میں اس کو مفعل پڑھتے ہیں، لیکن اردو کا تلفظ مولد پڑھیے. مولد و مسکن، مولد مسکن استعمال نہیں ہے، جس طرح مسکن ہے حالانکہ اس کو بھی وہی ہونا چاہیے، لیکن مولد خلاف وزن بھی ہے. مولد و مسکن، اسفار و وفات و مدفن جیسے اہم گوشوں پر جو معلومات دستیاب ہیں ان میں بہت اختلاف ہے. مطلب یہ کہ ان کا نام کیا ہے، کہاں پیدائش ہوئی، اسفار سفر کہاں کہاں کے کیے، اور ان کا مقبرہ کہاں ہے، وفات کی تاریخ کیا ہے، اس میں قدر اختلاف ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کوئی حتمی رائے قائم کرنا مشکل ہے. میں نے اس لیے شروع میں کیا کیا آپ کو ولی کی پیدائش اور وفات بتا دیا. ولی کے نام کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں. دیکھیے اقوال کیا کیا ہیں. مولانا محمد حسین آزاد نے ولی کا پورا نام شمس اللہ دکنی لکھا، یا کر لیجیے گا. ولی کا نام کیا ہے؟ شمس اللہ دکنی. نصیر الدین ہاشمی نے ولی محمد قرار دیا. ولی کا نام ولی کس نے قرار دیا؟ نصیر الدین ہاشمی نے. ولی محمد نصیر الدین ہاشمی نے، اور محمد حسین آزاد کے مطابق شمس ولی اللہ قادری. پورا نام شمس ولی اللہ قادری محمد حسین آزاد کے مطابق. ٹھیک ہے، آگے آجیے. ان کے علاوہ اور بھی نام مختلف کتابوں میں درج ہیں، مثلا محمد ولی، ولی الدین ولی وغیرہ. نور الحسن ہاشمی جو نیٹ کی کتاب میں سوال آ چکا ہے کہ کلیات ولی کا مرتب کون ہے تو نور الحسن ہاشمی. اب یہ کیا لکھتے ہیں ان کا دیکھیے. اہل گجرات کا کہنا یہ ہے کہ ولی کا نام محمد ولی تھا، اور وطن احمد آباد یعنی گجرات. والد کا نام شریف محمد متوفا یا متوفی 1072 تھا، اور وہ احمد آباد کے مشہور بزرگ صوفی خاندان شاہ وجیہ الدین گجراتی متوفی 998 ہجری کے بھائی شاہ نصر اللہ کے خاندان سے تھے. اہل دکن کی تحقیق کے مطابق ولی کا صحیح نام ولی محمد تھا، اور ان کا وطن اصلی الوطن یا وطن اصلی یعنی اصلی وطن اورنگ آباد دکن تھا. اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ 3-4 محقق اور نقاد یا ادیب کہہ لیجئے، ان کی اپنی اپنی رائے ہے، اور ہم طالب علم پر لازم ہے کہ ہم سب کی رائے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں. ہم کسی ایک کی رائے کو تائید کریں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس مضبوط دلائل ہونی چاہیے جو دوسرے کی رائے کو کمزور کر دکھائے. اور اگر دلائل نہیں ہیں اور کسی ایک رائے کے تائید میں آپ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مصر ہیں تو بغیر دلیل کے تو یہ جانبداری اس کا نام دیا جائے گا، یہ صحیح نہیں ہے. ہاں، اگر کسی ایک رائے سے آپ مطلب متفق ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس رائے پر مصر بھی ہیں، متفق ہونا اور مصر ہونا دو چیز ہے، تو مصر ہیں تو اس کے لیے دلائل چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، ان کے حقائق اور ان کے انکشاف ہم مجھے اچھے لگ رہے ہیں میرے اعتبار سے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اسی سوچ کو اسی رائے کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت پڑے گی. آگے آجیے. اس سلسلے میں دستیاب دستاویزات اور شواہد کی سوال کثرت. بولیے. اگر سوال آ جائے کہ ولی کا پورا نام کیا ہے تو ولی محمد یا پھر محمد حسین آزاد نے جو کہا ہے ان کا نام یہاں شمس ولی اللہ، تو کون سا نام صحیح ہوگا؟ نمبر 1 اگر سوال آئے گا تو ان دونوں میں سے تینوں میں سے ایک ہی آپشن میں ہوگا. ٹھیک، اور اگر آپشن میں دونوں ہوگا تو 99% وہ سوال ڈراپ ہو جائے گا، اور اگر یہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو
اس میں سے آپ وہی آپشن لگانا ہے جو کسی ایک محقق اور ایک نقاد کی رائے ہے. اس کے علاوہ اگر تیسرا نام لگائیں تو نمبر کٹ جائے گا. میری بات سمجھ میں آئی؟ جی سب سے پہلے سوال تو یہ آئے گا ان میں سے کوئی ایک ہی نام ہوگا تو ولی کا صحیح نام کیا ہے, اور دیگر جو ہے کہ آپشن ہوں گے وہ نہیں رہیں گے جو ان ناموں کی گنائے گے, اس کے علاوہ نام کا ذکر ہوگا. اور اگر دو نام ہوں گے تو یا تو سوال ہی ڈراپ ہو جائے گا, اور اگر ڈراپ نہیں ہوا تو آپ کو اس میں سے جو جس پر زیادہ اعتماد ہو, قوی اور محفوظ طریقے سے, جو مضبوط طریقے سے جو آپ کو ذہن محفوظ ہو, اس کو آپ کو ٹک کرنا ہے اس پر. ٹھیک ہے, آگے آ جائیے. جی اب یہاں کچھ اور چیزیں ہیں. ان کا وطن کہاں ہے, یہ ایک سوال ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ گجراتی قرار دیا گیا اور احمد آباد کو ان کا وطن بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے بھی دیکھ لیتے ہیں. تمام ماخذ کے مطالعہ سے یہ بات یقینی ہے کہ ان کا تخلص ولی ہے. مطلب مجموعی طور پر اگر کچھ نام دیا جائے تو کیا ہو گیا, نام محمد تو ہو جائے گا, ولی کا ہو جائے گا, تخلص ہو جائے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اصل نام مغلوب ہو جاتا ہے اور لقب یا تخلص غالب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر غالب کا ہی غالب دیکھ لیجئے کہ غالب نام تھا ان کا. بتائیے غالب کا اصل نام کیا تھا؟ نہیں بولیے. اسد اللہ خان غالب. اسد اللہ خان غالب. ٹھیک ہے, تو یہ غالب تو نام نہیں تھا نا, تخلص. چلیے, اسی لیے نامی کی طرح ولی کے مولد و مسکن کے بارے میں بھی تذکرہ نگاروں اور محققین کی یہاں اختلاف پایا جاتا ہے. بنیادی طور پر اس سلسلے میں دو رائے ہیں. ایک گروہ ولی کو گجراتی قرار دیتا ہے اور احمد آباد کو ان کا وطن بتاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح بتاتا ہے خواجہ حمید اورنگ آبادی. خواجہ حمید اورنگ آبادی کہاں گیا خواجہ حمید, ہاں, شیخ قائم الدین قائم, میر حسن, نواب ابراہیم خان اور عبدالغفور نساخ جیسے تذکرہ نگاروں نے ولی کو گجراتی شاعر قرار دیا. کیا قرار دیا؟ ولی کو گجراتی شاعر قرار دیا. جبکہ دوسرا گروہ اورنگ آباد کو ولی کا مسکن بتاتے ہوئے انہیں دکنی شاعر قرار دیا. ٹھیک ہے, نصیر الدین ہاشمی کے مطابق ولی اورنگ آباد کے تھے, تاہم حصول علم کے لیے گجرات کا سفر کیا. اب یہ سوال آ جائے گا کس کے مطابق ولی اورنگ آباد کے تھے اور حصول علم کے لیے انہوں نے گجرات کا سفر کیا. نصیر الدین ہاشمی کے مطابق میر تقی میر, فتح علی گردیسی, لکشمی نارائن شفیق, حکیم قدرت اللہ قائم, رام بابو سکسینہ, احسن مار ہروی, محی الدین قادری زور جیسے اہم تذکرہ نگاروں اور محققین نے ولی کو دکن کا باشندہ قرار دیا. خود ولی نے اپنے شعر میں خود کو دکن کا شاعر بتایا. کیا شعر ہے؟ ولی ایران و توران میں ہے مشہور, اگرچہ شاعر ملک دکن ہے. دیکھ رہے ہیں, اگرچہ شاعر ملک دکن ہے. شاعر ملک دکن ہوگا کیا؟ اگرچہ شاعر ہے ملک دکن کا, یہ بھی ہو سکتی ہے ترکیب, اگرچہ شاعر ملک دکن ہے. چلیے, اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب اس میں کچھ بحث نہیں بچا ہے, آگے چلتے ہیں سیدھے ہم. ایک کی بات بار بار آ رہی ہے. اب غزل کوئی پہ چلتے ہیں. آپ میں سے کوئی پڑھے گا بلند آواز سے؟ پڑھنا ضروری ہے آپ لوگوں کا. اطہر ناز کون ہے؟ جی سر میں نیو ہوں. نیو ہے. چلیے, لنک کس نے دیا؟ آپ ہی نے شیئر کیا تھا. اچھا, آپ میں نے شیئر کیا. چلیے پڑھیے, پڑھ سکتی ہیں, کوئی اور پڑھیے. جی سر. ولی دکنی کو اردو کے تذکرہ نگاروں نے اردو شاعری کا باوا آدم کہا ہے. اگرچہ یہ بات تاریخی اعتبار سے درست نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے امیر خسرو اور قلی قطب شاہ کے یہاں اس کے نمونے اور کلیات دستیاب ہیں, لیکن اس کے باوجود ولی کے مرتبے پر کوئی فرق نظر نہیں آتا. جس وقت میں اردو شاعری دکن کے علاقوں میں ترقی کر چکی تھی, شمالی ہند میں اس وقت تک فارسی شاعر کا غلبہ تھا. ولی کے اثر سے شمالی ہند میں اردو غزل کی ابتدا ہوئی. شمالی ہند کے صفِ اول کے شعراء نے اس زبان میں شعر گوئی کا آغاز کیا. سودا جیسے
اردو کے معروف و مقبول شاعر کے استاد شاہ حاتم نے ولی کو اپنا استاد تسلیم کیا ہے۔ ہوں حاتم دیوان زادہ کے مقدمے میں لکھا ہے، فارسی میں مرزا مرزا صاحب مرزا صاحب کی پیروی کرتا ہوں اور ریختہ میں ولی کو اپنا استاد مانتا ہوں۔ اسی مضمون کو انہوں نے اپنے اس شعر میں بھی بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر حاتم یہ کبھی بھی یہ سوال آ سکتا ہے کہ کس ادیب نے یا کس شاعر نے، کس نقاد نے یہ بات کہی ہے کہ مرزا صاحب سے مراد کون ہے یہاں؟ سودا، دیکھیے نا، ٹھیک ہے نا، سودا جیسے اردو کے معروف و مقبول شاعر کے استاد شاہ حاتم نے ولی کو اپنا استاد مانا، یعنی خود تو جو ہے کہ سودا کے استاد ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ولی کو اپنا استاد تسلیم کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ فارسی میں مرزا صاحب کی پیروی کرتا ہوں اور ولی ریختہ میں ولی کو اپنا استاد مانتا ہوں۔ شمالی ہند کے صف اول کے شعراء نے اس زبان میں شعر گوئی کا آغاز کیا۔ سودا جیسے اردو کے معروف و مقبول شاعر کے استاد شاہ حاتم نے ولی کو اپنا استاد تسلیم کیا ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ حاتم یہ فن شعر میں کچھ تو بھی کم نہیں، لیکن ولی ولی ہے سخن میں جہاں کے بیچ۔ کیا کریں؟ حاتم یہ فن شعر میں کچھ تو بھی کم نہیں، لیکن ولی ولی ہے سخن میں جہاں کے بیچ۔ محمد حسین آزاد نے جب ولی کا دیوان دہلی پہنچا تو اشتیاق کس کو کہتے ہیں؟ شوق کو، رغبت کو، لگن کو، کشش کو ادب نے ہاتھوں پر لیا، قدر دانی نے غور کی آنکھوں سے دیکھا، لذت نے زبان سے پڑھا، گیت موقوف ہو گئے۔ کیا بہترین عبارت ہے، کیا بہترین عبارت ہے، اسی لیے تو آپ کو پڑھواتا ہوں۔ میں آپ کو کھل کے بتا دوں صاف لفظوں میں کہ اچھا لکھنا چاہتے ہیں، اچھا پڑھنا چاہتے ہیں، مطالعہ کیجیے، اسی لیے میں پڑھواتا ہوں آپ سے، ورنہ اگر نہیں پڑھاؤں، صرف میں پڑھاؤں تو جو کلاس 1 گھنٹے میں ہماری مکمل ہوتی ہے وہ 30 منٹ کو ہوگی اور زیادہ ہوں گے سبق۔ جب کہوں پڑھنے کے لیے تو اچھا موقع سمجھیے اور پڑھیے، دیکھیے کتنا اچھا ہے۔ لکھ نہیں پائیں گے ہم لوگ اس طرح لکھنا چاہیں تو۔ کیا لکھا انہوں نے؟ جب ولی کا دیوان دہلی پہنچا تو اشتیاق ادب نے ہاتھوں پر لیا۔ اشتیاق ادب یعنی ادب کے شوق نے، قدردانی نے غور کی آنکھوں سے دیکھا، لذت نے زبان سے پڑھا۔ شعیب خان کون ہے؟ گیت موقوف ہو گئے، قوال معرفت میں انہی کے گیت گانے لگے، یعنی جو گیت گانے والے لوگ تھے اس کی تعریف میں، اس کے محاسن میں گیت گانے لگے۔ ارباب نشاط یاروں کو سنانے لگے، ارباب نشاط یار کو سنانے لگے، یہ ہوتے ارباب نشاط یار کو سنانے لگے۔ جو طبیعت موضوع رکھتے تھے انہیں دیوان بنانے کا شوق ہوا۔ اس طرح اردو شاعری بالخصوص ترقی کے امکانات بہت روشن ہو گئے تھے۔ آبرو کیا کہتے ہیں؟ آبرو شعر ہے تیرا اعجاز، پر ولی کا سخن قیامت ہے۔ آبرو شعر ہے تیرا اعجاز، پر ولی کا سخن قیامت ہے۔ مرتقی میر بھی کہتے ہیں کھوگر نہیں ہم یوں ہی کچھ ریختہ گوئی کے۔ کیا کہتے ہیں میر؟ کھوگر نہیں ہم یوں ہی کچھ ریختہ گوئی کے، معشوق جو اپنا تھا باشندہ دکن کا تھا۔ یہ سوال آ بھی چکا ہے کہ باشندہ دکن سے میر نے کس کی طرف اشارہ کیا ہے یا اس شعر کو کس کے طرف منسوب کیا ہے؟ تو ولی ہے۔ کتنی بات سمجھ میں آئی؟ جلدی بولیے، بولنے کے لیے تو بولتا ہوں تو بولا کیجیے، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا پوچھ لیجیے فوراً، ٹھیک ہے۔ ولی ایک بلند شاعر تھے۔ ولی کا کمال یہ کہ انہوں نے اصلاح زبان کے ساتھ ہی ساتھ مستحکم بنیادوں پر صنف غزل کی تعمیر کی۔ انہوں نے فارسی غزل گوئی کے موضوعات کو اردو شاعری میں پیش کیا۔ ولی کی مقبولیت کا راز ان کی زبان میں پوشیدہ ہے۔ دیکھیے یہ جو لائن ہے نا، یہ سطر بہت اہم سوال کے حساب سے، مثال کے طور پر یہ آ جائے گا، ولی کی مقبولیت کا راز ان کی صوفیت میں مخفی ہے، یا ولی کی مقبولیت کا راز ان کی پیچیدگی میں، یا ان کی غزل میں، یا ان کی زبان میں؟ تو کس میں راز؟ ان کی زبان میں پوشیدہ ہے۔ جسے دکنی مستحکم کا مطلب ہی غلط ہے آپ کا، مطلب تو سے ہوتا ہے، مستحکم کا مطلب مضبوط۔
جسے دکنی زبان سے موسوم کیا جاتا ہے. اب ولی کی زبان کو کیا کہا جاتا ہے؟ دکنی زبان. ولی کی شاعری کو جب دکن کے مشہور شعراء وجہی، غواصی، نصرتی، شوقی، ہاشمی کے کلام سے تقابل کیا جاتا ہے تو ولی کی ترقی یافتہ زبان کا فرق صاف نمایاں نظر آتا ہے. کیوں کہا گیا ولی کی زبان؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کی جو زبانیں تھیں، مطلب ان سے پہلے کے جو شعراء اور ادبا تھے، وہ غزل گوئی میں، مثنوی خوانی میں اور مرثیہ کہنے میں یا دیگر اصناف شاعری میں تو ضرور لکھتے پڑھتے تھے، لیکن ان کے کلام سادہ اور سلیس اتنا نہیں ہوا کرتے تھے جتنا کہ ولی نے سادہ اور سلیس کہا ہے. آگے اس کا مثال ہم دیکھیں گے. ولی کی غزلوں کا خاص موضوع عشق اور متعلقات عشق ہے. ولی کی شاعری میں جو گرمی عشق اور حلاوت چاشنی کہتے ہیں. حلاوت کے تعبیر شکنجہ تو دوسری چیز دے گی. حلاوت کہتے ہیں حلوائی سے ہی مثال دیں یا کسی اور چیز کی مثال دیں. مطلب چلیے مٹھائی کا ہی لیجیے مثال کے طور پر. کوئی ایسی مٹھائی ہو، یا برفی ہو یا چھینا کی مٹھائی ہو، بہت گرم نہ ہو لیکن ٹھنڈا ہونے سے قریب تر کی جو حالت ہو، اور جب وہ کھائیں گے تو اس کے اندر ایک حلاوت اور چاشنی ہوتی ہے. مٹھائی اگر ٹھنڈی ہو جائے تو وہ اتنا مزہ نہیں دے سکتی آپ کو جو مزہ آپ کو اس وقت دے جب وہ مٹھائی جب بنائی جاتی ہے اور جو آخری مرحلے میں ہو اور ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھائیے، مزہ آ جائے گا. وہ اسی جذبہ عشق کی بنا پر ہے جو ان کے رگ و پے میں سرایت ہے. ان کے یہاں عشق برائے شعر گفتن نہیں بلکہ ایسے جذبے کے طور پر نظر آتا ہے جس کی کیفیت سے وہ پوری طرح آگاہ تھے. راہ عشق کی مشکلات سے وہ پوری طرح واقف تھے. گریا و گرد علامت سو ولی خانے عشق کو تعمیر کیا. ولی نے عشق کی کیفیات کو اس فنکاری سے بیان کیا ہے کہ اس میں ندرت اور تابانی پیدا ہو گئی. ندرت کہتے ہیں یکتائی کو. لا مثال لہو عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے نادر کلمات، یعنی ایسے کلمات ہو اور ایسے انوکھا اور سنوارا گیا ہو کہ بالکل اس کی ضرورت ہو لیکن اب تک وہ ضرورت پوری نہیں کی گئی ہو. اس کو کہتے ہیں ندرت. انہوں نے فارسی اور دکنی کے امتزاج سے ایسا آہنگ کیا ہے جو جمالیاتی انتصاف سے لبریز ہے. دیکھیے شعر کیسا ہے. عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں گل روسوں، خطاب آہستہ آہستہ، جواب آہستہ آہستہ، ادا و ناز سو آتا ہے وہ روشن جبی گھر سوں کہ جیوں مشرق سے نکلے، جیوں یعنی جب جیسے مشرق سے نکلے آفتاب آہستہ آہستہ. شب خلوت کس کو کہتے ہیں؟ دوسرے شب مان لیجیے رات کی تنہائی. رات کی تنہائی. عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں گل سوں رو، خطاب آہستہ آہستہ. اچھا ایک چیز آپ سنے ہوں گے، ناجا یناجی مناجات. ہمارے یہاں کہتے ہیں خدا سے باتیں کرنا، خود سے باتیں کرنا. اس کو اردو میں کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ مناجات کو اردو میں تعبیر کیا کرتے ہیں؟ اردو کوئی اس کا معنی ہے کسی کو علم میں ہے؟ عاجزی سے مانگنا، خدا سے عاجزی سے مانگنا. نہ، اس کو مناجات نہیں کہتے. آدمی جب تنہا ہوتا ہے، کچھ گاتا ہے، کچھ اپنے من میں گنگناتا ہے اور دھیان لگا رہتا ہے، وہ مانگنے کے ہی معنی میں آئے گا. بہت دور تک جائیں گے تو مطلب ایک کیفیت ہوتی ہے کہ ہم ہیں اور خدا ہے، ایک دل لگی سی بات ہو رہی ہے. سمجھ گئے؟ آگے آ رہی ہے. چلیے پڑھیے آپ میں سے کوئی ایک آدمی ایک پیراگراف پڑھیے یہاں سے. جی سر. ولی سے قبل اردو شاعری میں غزل اپنے لغوی مفہوم میں پائی جاتی ہے، اسی لیے اس میں کسی عمیق تجربے کی کار فرمائی نظر نہیں آتی. ولی نے غزل کی اس روایت کو اپنایا لیکن اس میں ایک نئے انداز سے زندگی سے مختلف تجربات، داخلی جذبات اور احساسات کو داخل کر کے اسے ایک ایسی صنف بنا دیا ہے جس میں زندگی کے ہر رنگ اور ہر تجربات کو بیان کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے اور زندگی کے تمام تجربات اس کے دامن میں سمٹ آئے. جی، یہ کام کس نے کیا ہے؟ یعنی غزل کو وسعت کس نے بخشا ہے؟ ولی نے.
आगे वली ने हम्म गजल में महबूब का सरापा बयान करना एक आम मौजू था। वली ने भी उसे बढ़ता, लेकिन उनके मिजाज की संजीदगी, शाइस्तगी और लताफत से शेवाए इश्क सेवाए इश्क को कायम रखते हुए हुस्न को रुसवा नहीं होने देती। हम्म वली के इश्क में कोशी लज्जत कोशी या बुल बवाल हवासी बवाने बुल बवाल हवासी जी सर बुल हवासी बुल हवासी नहीं मिलती, बल्कि उनके तस्वुरे इश्क में पाकीज़गी का एहसास होता है। हम्म वली ने इश्क मजाजी के तमाम पहलुओं को बढ़ता है। वह हम्म कहते हैं पढ़िए दरवा दरवाद ये कदम रखा हकीकत दरवाद ये हकीकत जिनने कदम रखा है। हम्म अव्वल अव्वल कदम है उसका अव्वल इश्क अव्वल मजाज कदम में उसका इश्क मजाज करना। अव्वल कदम है उसका इश्क मजाज करना। मिसाल के तौर पर ये कहना चाह रहे शेर के अंदर, जो आदमी हकीकत पसंद हो उसको क्या होना पड़ेगा, मजाज से गुजरना पड़ेगा। अगर आप किसी भी चीज़ के आदी होना चाहते हैं कि आपके ऊपर ये लफ्ज़ का इतलाक़ हो जाए कि आप के अंदर आदत है, तो आदत का इतलाक़ कब होता है, जब उसमें मुसलसल और पैहम लग जाएं। मिसाल के तौर पर आप आबिद होना चाहते हैं, आबिद कहते हैं इबादतगुज़ार को, तो आबिद का इतलाक़ किस पर होता है, आम तौर पर हमारे माशरे में जिसकी उम्र 60, 70, 80, 90 आखिरी उम्र और आखिरी पड़ाव में। ऐसा क्यों, क्योंकि पूरी ज़िंदगी मश्क करते 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 तब जाकर उस पर इतलाक़ होता है कि हाजी साहब हैं, नमाजी साहब हैं। एक दो दिन नमाज़ पढ़ने वालों को या पूजा पाठ करने वालों को कोई कहता है क्या कि वो नमाजी है, पुजारी है, कोई कहता है, नहीं कहता है। तो अगर आप इसके हकीकी करना चाहते हैं तो आपको इसके मजाजी से गुजरना पड़ेगा। इसके मजाजी के साथ ही साथ वली ने तसव्वुफ़ की रिवायत के तमाम मौज़ूआत को अपनी गज़लों में समेट लिया और उसके साथ अपने मखसूस व मुनफरिद लहजे में पेश किया है, जिसमें शाइस्तगी व लताफ़त के साथ नरम रवी, बेनियाजी और दुर्वेशाना सिफत कनाअत का एहसास होता है, जो कारी को मसहूर कर देता है। शेर क्या है, हर एक सू मुतवाज़े हो सरवरी ये है, संभाल कश्ती दिल को कलंदरी ये है, निकाल खातिर सू जामे जम का ख्याल, सफ़ा कर आयने दिल का सिकंदरी ये है, निकाल फातिर उसको कहते हैं फातिरुस समावाति वल अर्द, खालिक कायनात को। खातिर किसको कहते हैं, दिल को। सरवरी कोई माना, तुम बताओ सरवरी का माना क्या, तुम्हारा ही नाम है जिसने पूछा है, चलो बताओ। हर एक सू मुतवाज़े हो सरवरी ये है, बताइए, आप बताइए सरवरी का माना। आपने पूछा है, आप ही का नाम सरवरी है, बताइए। जी सर, बड़ाई तारीफ हैं? बड़ाई तारीफ। हाँ चलिए, इसी के माने में हो जाएगा। हर एक सू मुतवाज़े कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ को या किसी भी शख्सियत को या खुद को एतदाल में रखना। मैं नहीं कहता हूँ नीचे रखना, लोग तर्जुमा करते हैं नीचे रखना, क्योंकि मैं अरबी ज़ुबान का आदमी हूँ तो मैं भी बता दूँ। अपनी जगह पर रखना कहते हैं तवाज़ु, और अपनी जगह से थोड़ा सा ऊपर बढ़ा कर बयान करना तो तवाज़ु से हट जाता है। कहते हैं ना अपने हद में रहिए। कहीं हमें इन तवाज़ु का मतलब ये कभी नहीं समझाया गया, चूँकि हदीस का लफ्ज़ है, कहीं समझाया गया कि अपनी शख्सियत को पीछे रखे, नहीं, बल्कि कहा गया अगर किसी से मोहब्बत भी हो जाए तो आप उसको बताइए, आप अपनी चीज़ को बताइए। एक मैं वाक़या सुना दूँ यहाँ। एक मरतबा महफिल लगी थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और एक बात चल रही थी किसी पेड़ के दरख्त के बारे में। हज़रत इब्ने उमर यानी उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो बेटे थे अब्दुल्लाह इब्ने उमर, उनको ये चीज़ फातिर का माना होता है पैदा करने वाला, चीरने वाला। फातिरुस समावाति वल अर्द, ए ज़मीन व आसमान के पैदा करने वाले। तो उनको ये उस सवाल का जवाब मालूम था, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। नहीं कहते अरे थोड़ा हम नहीं बोलते। बाद में उन्होंने बताया कि अब्बू जान मुझे सवाल का जवाब मालूम था। हज़रत उमर ने क्या कहा, अगर तुम उस महफिल में बोलते तो मैं फ़ख्र से तुम्हें गले लगा लेता, या इस ज़ुबान में अपनी ज़ुबान में कहें तो फ़ख्र से अपने मूंछ को ऐंठता, जिसको बोलते हैं अपनी ज़ुबान में। चलिए आगे थोड़ा सा और पढ़ लीजिए।
یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ کچھ پڑھ لیجیے گا. اب یہاں کچھ ایک اشعار دیکھیے. ولی نے اپنی غزل میں فارسی روایت کے ساتھ ساتھ ہندوستانی روایت کو بھی بخوبی استعمال کیا. ولی کے کلام میں ہندوستانی روایات کرشن اور گوپیوں، ارجن، جوگی، بیراگی، سنیاسی، دیوالی کے دیے، گنگو جمنا ہے نا، یہ گنگو جمن لکھ دیا ہے، تاپتی، نرمدا کی صورت میں دکھائی پڑتے ہیں. یہ پڑھیے آپ میں سے کوئی، چلیے غزل پڑھیے، پڑھیے کوئی. تیری زلفاں کے حلقے میں دی سے یوں نقش رخ روشن کی جیسے ہند کے بھیتر لگی دیوے دیوالی میں ہوں جو دھا جگت کی کیوں نہ ڈرے تو سو اے صنم ہوں ترکش میں تجھ نین کے ترکش ہیں نہیں، ارجن کے بان ترکش میں تجھ ترکش میں نین تجھ کے ہیں نین کے ارجن کے ہیں بان آج. ارجن کے ہاں آج ارجن ارجن پوچھے ارجن یار ایک نام ہے. ارجن کے ہاں آج پوچھے یار عین کاسی ہے جوگی ہوں دل وہاں کا باسی ہے زلف ہوں تیری ہے موج جمنا کی تل تل نس اس کے جیو سناسی ہے. ٹھیک ہے، مائک بند کر لیجیے، آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ پڑھ لیں گے اور سب مطالعہ کر لیجیے، اس لیے میں آپ کو پوری کتاب دیتا ہوں. اب یہاں دیکھیے کچھ اشعار تو پڑھ لیا ابھی آپ نے، جمنا والا یہ پڑھ لیا آپ نے. ایک اور ہاں دوسری غزل دیکھیے، یہ بہت مشہور ہے، چلیے پڑھیے آپ میں سے کوئی. جسے عشق کا تیر کاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے نہ ہوں چھوڑے محبت دمے مرگ لگ جسے یار جانی سو یاری لگے نہ ہوں ہووے اسے جگ میں ہرگز قرار جسے عشق کی بے قراری لگے ہر ایک ہوں وقت مجھ عاشق زار کوں پیارے تیری بات پیاری لگے ولی ہوں سو کہے تو اگر ایک بچن رقیبہ کے دل میں کٹاری لگے. ہوں اب یہاں دیکھیے کچھ اشعار کی تشریح ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ اس غزل کو پھر چھوڑ دیں گے، آپ کو ہم چھٹی کر دیں گے. نہ ہوئے اسے جگ میں ہرگز قرار جسے عشق کی بے قراری ہے. کیا کریں، عاشق کی پہچان اس کی بے قراری اور اضطراب ہے. دنیا میں جس نے بھی عشق اختیار کیا ہے اس کو کبھی ایک لمحہ بھی سکون میسر نہیں ہوا. آج ہی کوئی بتا رہا تھا، میرا دوست یا کوئی بتا رہا تھا کہ یہ عشق والا معاملہ اتنا مشکل کیوں ہے. تو شاید اس میں لکھا ہوا تھا جواب میں، اگر میں ترتیب آگے پیچھے کر رہا ہوں تو اس لیے معاملہ آسان نہیں ہے کہ سب کو عشق ہو جاتا نا. یہ عشق سب کو نہیں ہوتا ہے. وہ عشق کی بے قراری عاشق کی زندگی کا قرار چھین لیتی ہے. اب آپ بتائیے ایمانداری سے، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے عشق کیا ہے؟ میں تو اسی پیمانے پر ناپ لوں گا آپ کے پاس عشق ہے یا نہیں ہے. چلیے بتائیے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ نیند اڑ جاتی ہے، نیند نہیں آتی ہے؟ اعجاز ہنس رہی ہیں، آپ کی تو شادی ہو چکی ہے، آپ ہنسی نہیں. آج اسی پہ بات چل رہی تھی کلاس میں، تو خیر یہ تو عشق کو ہم نے محدود کر دیا ہے. ہماری کلاس بھی اسی پر ہوئی تھی آج، عشق والی پر. عشق کا مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی صنف سے کریں، کسی شے سے بھی کر سکتے ہیں. کسی شے سے، کسی ادارے سے، کسی تعلیم یافتہ مہذب شخصیت سے. مثال کے طور پر میں بتا دوں، خدا، ہاں بالکل خدا سے تو لازمی ہے. میں بتا دوں آپ کو دو چیز بتاؤں گا، خدا والی بات بتاؤں گا، ابھی بتاؤں گا. اگر میں یہ بتاؤں کہ انسان نہ چاہ کر بھی خدا نے اس کے اندر سے صلاحیت رکھی کہ اپنے خدا سے محبت کرتا ہے، تو آپ کس بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ خدا نے انسان کے اندر ایسی مشین لگائی ہے اور ایسا سسٹم لگایا ہے کہ یہ انسان نہ چاہ کر بھی اپنے خدا سے محبت کرتا ہے. ایک بات. اب دوسری بات دیکھیے، ایک بتایا دوسری نکل گئی میرے ذہن سے. ہاں عشق والے، ہاں شے سے عشق کیا ہوتی ہے؟ ازل سے ہے جی. شے سے عشق کیا ہوتی ہے؟ جیسے جس دن ہمارا امتحان ہوتا ہے اس دن ہماری نیند اڑ جاتی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسا عشق ہے؟ اسی کا نام تو عشق ہے. وہ عشق کیا ہے کہ آپ کو رزلٹ اچھا آنا چاہیے، بڑھیا پیپر جانا چاہیے، رزلٹ بڑھیا ہو. اس کے بعد کیا ہوگا کہ دہیج بڑھے گا، آپ کی شادی ہوگی. یہی تو محبت ہے. محبوب کے ساتھ ایسے ہی تو ہوتا ہے. چلیے آگے. ایگزام خوبیاں ہے، ایگزام خوبی اچھا. آگے چلیے. نہ چھوڑے محبت دمے مرگ لگ جسے یار جانے سو یاری لگے. مذکورہ شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ یار جانی یعنی جان کی طرح عزیز
محبوب سے اگر یاری یعنی محبت ہو جائے تو پھر زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں شاعر محبوب کی تعریف و توصیف بیان کر رہا ہے کہ محبوب اتنا بے فریب اور خوش ادا ہے کہ ایک بار اس سے محبت ہو جائے تو پھر اس سے روگردانی ممکن نہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عشق ایسا روگ ہے کہ ایک بار لگ جائے تو پھر موت کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اور یہ تیسری غزل ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس غزل کو چلیے پڑھ لیجیے غزل کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کے بعد پڑھ لیجیے۔ شراب شوق سی سرشار ہیں ہم، کبھو بے خود کبھو ہوشیار ہیں ہم، دو رنگی سو تیری اے سروے رانا، کبھی راضی کبھی بیزار، کبھی راضی کبھی بیزار ہیں ہم، تیرے تسخیر میں کبو ہے کبھو کبھو راضی کبھو بیراز ہیں ہم، بیزار ہیں ہم۔ دیکھیے یہ میں غلط ہو رہا تھا، آپ نے صحیح کیا، جزاک اللہ۔ کبھی راضی کبھو بیزار ہیں ہم، تیرے تسخیر کرنے میں سری جن، کبھو نادا کبھو ایار ہیں ہم، صنم تیرے نین کے آرزو میں، کبھو سالم کبھو بیمار ہیں ہم، ولی وصل و جدائی سو صنم کی، کبھو صحرا کبھو گلزار ہیں ہم۔ ولی کے تعلق سے اتنے اشعار صحیح ہیں۔ اب کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے آپ۔